बड़ी बीमारी है। झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन फिर भी हम इससे बाज नहीं आते। इसकी क्या वजह है? और फिर रमजानुल मुबारक हमें, रोजा हमें यह सिखा कर गया है कि झूठ नहीं बोलना, झूठ को छोड़ दो, सच को अपना लो। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। सच्चाई इंसान को बचा लेती है, निजात तक ले जाती है, और झूठ इंसान को हलाकत और तबाही के गड्ढों के अंदर फेंक देता है। ये सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन अगर कमी है तो सिर्फ अमल करने की कमी है। झूठ जो मुनाफिकत का बीज है, मुनाफिकत का बीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल मुनाफिकी सलास। मुनाफिक बंदे की कितनी निशानियां हैं? 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा। मुनाफिक इंसान जब बात करता है तो गलत बात करता है। जो उसकी आमदन और इनकम करोड़ों में हो, अरबों में हो, अगर उसकी तिजारत में बरकत नहीं तो उसकी जिंदगी में सुकून नहीं। बेशुमार लोग हमें ऐसे नजर आते हैं जो अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए उनकी इनकम होती है, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून नहीं। वो बेसुकूनी की जिंदगी बसर करते हैं, कोई इत्मीनान नहीं। उस बेइत्मीनानी की जो वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह भी है कि जब ऐसे लोग तिजारत करते हैं तो अपनी तिजारत में झूठ करती है। और गीबत यही है कि आप अपने मुसलमान भाई के बारे में कोई ऐसी बात ही ना करें जो उसे नागवार गुजरती हो। और हम क्या करते हैं, किसी के बारे में जो कुछ भी सुना वो फौरन आगे मुंतकिल कर दिया, आगे बता दिया, लोगों में फैलाने की कोशिश करते हैं। और फिर सोने पे सुहागा ये है कि सोशल मीडिया ने, आजकल सोशल मीडिया ने, फेसबुक वगैरह ने, इन चीजों ने इस काम को और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है कि कोई छोटी सी सच्ची या झूठी खबर सुनी, उसे फौरन फेसबुक पे अपलोड कर दिया बगैर किसी। नमाज तरावी अदा की, कुरान मजीद की तिलावत करते रहे, नेकियों का ये मौसम बहार जिंदगी में मिल जाना, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। इस पे अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। सलफ सालिहीन के बारे में ये मनकूल है कि रमज़ान के गुज़रने के बाद वो ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला हमारी रमज़ान की इबादत को शर्फ़े कबूलियत से नवाज। काफ़ी अरसा वो यही दुआ करते थे कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में जो हमने इबादतें की हैं, हमारी इन तमाम इबादतों को कबूल कर ले। और रमज़ानुल मुबारक से पहले वो ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगी में ये महीना नसीब फरमा। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि हमें ये माह मुक़द्दस हमारी ज़िंदगी में नसीब हुआ। हमने अपनी तौफ़ीक के मुताबिक इसमें रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, नमाज तरावी अदा की, कुरान मजीद की तिलावत की,
یا جو بھی عبادات صدقہ اور خیرات کی صورت میں ہم کر سکتے تھے ہم نے کی۔ یہاں پر ہمیں رمضان المبارک کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماہ رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ نے فجر سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے کہ فجر سے شام تک کھانا پینا بند ہے، آپ نے کچھ نہیں کھانا، کھانے کی بے شمار چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوں، پھر بھی ہم ایک لقمہ بھی ان میں سے نہیں لیتے۔ سخت پیاس کی حالت میں، گرمی ہو، پیاس ہو، ٹھنڈا مشروب اور ٹھنڈا پانی ہمارے سامنے رکھا ہو، روزے کی حالت میں ہم ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پیتے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم سے روزے رکھوائے ہیں ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ پیٹ کا روزہ رکھ لیا جائے؟ کیا ان کا مقصد صرف پیٹ کا روزہ ہے؟ بھائیو، رمضان المبارک ہماری ایک مہینے کے لیے یہ آتا ہے، یہ ہماری ٹریننگ کرواتا ہے، یہ ہماری تربیت کرتا ہے، یہ ہمیں یہ بتلا کر جاتا ہے کہ بھوک برداشت کرنا، اس کا احساس اپنے اندر پیدا کرو۔ جن لوگوں کو سارا سال 24 گھنٹوں میں مشکل سے ایک ٹائم کا کھانا نصیب ہوتا ہے، ان کے وسائل ہی اتنے نہیں کہ وہ اچھا کھانا کھا سکیں، مشکل سے انہیں 24 گھنٹوں میں ایک ٹائم کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں احساس کرنا چاہیے کہ جب بھوک ہم برداشت کرتے ہیں ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ ہماری ٹریننگ کرواتا ہے کہ جو لوگ اپنی مفلسی اور غربت کی وجہ سے اپنا کھانا اور پینا افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے درد کو محسوس کیجئے کہ وہ کس المناک اور کس تکلیف سے گزرتے ہیں، کس المناک مرحلے سے گزرتے ہیں، انہیں کس شدت سے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ کھانے پینے کو ہوتا۔ رمضان المبارک ہمیں یہ درس دے کر گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے قریب رہنے والے جو مستحق لوگ ہیں اپنے دلوں میں ان کا احساس پیدا کریں، اور چپکے سے جہاں پر تمہیں نظر آئے کہ ہمارے جو فلاں پڑوسی ہیں، ہمارا جو ہمسایہ ہے، اس کے مالی طور پہ مشکل حالات ہیں، معاشی طور پہ وہ پریشان ہے، تو چپکے سے رمضان ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ آپ لوگ چپکے سے اس کی ہیلپ کر دیں، اس کی مدد کر دیں۔ اور مدد کیسے کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی کی مدد کرو، جب کسی کی ہیلپ کرو تو اس انداز سے کرو کہ اگر تمہارا یہ دہنا ہاتھ
اسے کچھ دیتا ہے تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس انداز سے لوگوں کی مدد کرو تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ رمضان المبارک ہمیں بہت سے سبق دے کر گیا ہے، بہت کچھ سکھا کر گیا ہے۔ یہ رمضان ہمیں جہاں پر انسانیت کا احساس کرنے کا درس دے کر گیا ہے، وہیں پر ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور شاید ایک ایسی بیماری میں اسے کہوں گا جو ہمارے معاشرے میں اس انداز سے پھیل چکی ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ دعویٰ کرنا بہت مشکل ہوگا کہ میں اس بیماری سے بچا ہوا ہوں۔ وہ کیا بیماری ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق ہمیں روزہ کیا درس دے کر گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ ایسا آدمی جس نے پیٹ کا روزہ تو رکھ لیا ہے، کھانا پینا تو چھوڑ دیا ہے، مگر اس نے اپنی زبان کا روزہ نہیں رکھا، جھوٹ بھی بولتا ہے، غلط بیانی بھی کرتا ہے، دھوکہ اور فریب بھی کرتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، روزہ رکھ کر لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، روزہ رکھ کر دغا بازی کر رہا ہے، روزہ رکھ کر دھوکہ اور فریب کر رہا ہے، تو بھائیو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزے دار کے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ جو صرف اپنے پیٹ کا روزہ تو رکھ لیتا ہے مگر نہ اس کی زبان کا روزہ ہے، نہ اس کی آنکھ کا روزہ ہے، نہ کانوں کا روزہ ہے، کوئی شخص اس کی زبان سے محفوظ نہیں، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو زبان سے تکلیف دیتا ہے۔ روزے نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ اور فریب کو ختم کر دو، جھوٹ بولنا اسے ختم کر دو، اسے چھوڑ دو، اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا لو۔ اور یہ ایسی بیماری ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ ہم کسی طرف بھی چلے جائیں، کسی فیلڈ اور کسی شعبے میں دیکھیں، کسی طبقہ فکر کے افراد کو آپ دیکھ لیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہر جگہ پہ پائی جاتی ہے۔ جھوٹ ایسی بیماری ہے جو ہر جگہ پہ پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ابھی یہ رمضان جو گزرا ہے، ہم نے روزے رکھے ہیں، وہ ہمیں یہ درس دے کر گیا ہے کہ جھوٹ چھوڑ دو، فریب چھوڑ دو، دغا بازی چھوڑ دو، لوگوں سے دھوکہ اور فراڈ کرنا چھوڑ دو۔ رمضان ہمیں یہ سکھا کر گیا ہے، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے میں کہاں پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے، یا جس طرح رمضان المبارک سے پہلے ہم جھوٹ بولا کرتے تھے،
تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، اپنی چیز کو فروخت کرنے کے لیے دکاندار اپنی چیز کو بیچنے کے لیے وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ ایک تاجر تجارت کرتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ ایک ملازم اپنی ملازمت میں جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتا ہے۔ ایک مزدور اپنی مزدوری میں مزدوری کرتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ کوئی ایک ایسا طبقہ فکر، کوئی ایسی فیلڈ، کوئی ایسا شعبہ کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ جس میں ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ اس میں ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے، جھوٹ بولنا غلط بات ہے، لیکن پھر بھی ہم اس سے باز نہیں آتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر رمضان المبارک ہمیں، روزہ ہمیں یہ سکھا کر گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کو چھوڑ دو، سچ کو اپنا لو۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو بچا لیتی ہے، نجات تک لے جاتی ہے، اور جھوٹ انسان کو ہلاکت اور تباہی کے گڑھوں کے اندر پھینک دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو صرف عمل کرنے کی کمی ہے۔ جھوٹ جو منافقت کا بیج ہے، منافقت کا بیج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق بندے کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، منافق انسان جب بات کرتا ہے تو غلط بات کرتا ہے۔ جو الفاظ ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، 4 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی بھی انسان میں موجود ہوں، کان منافقا خالصا، وہ انسان پورا منافق ہے۔ ان میں سے ایک چیز جھوٹ بولنا بھی ہے، غلط بیانی کرنا بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اسے چاہیے کہ جھوٹ بولنے کو چھوڑ دے، ختم کر دے اپنی زندگی سے۔ اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو کوشش کرے کہ اس کے کاروبار کا سہارا جھوٹ پر نہ ہو۔ اگر وہ تاجر ہے، بزنس مین ہے، تو اپنا وہ سودا سلف جو بیچتا ہے تو جھوٹ بول کر سیل نہ کرے۔ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ کیا ایک مومن آدمی، ایک مومن اور مسلمان شخص وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے چند عادتوں کے بارے میں پوچھا، کیا یہ کام کرنے والا آدمی مومن اور مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو آپ اسے جواب دیتے رہے جی ہو سکتا ہے، یہ ایک خامی ہے لیکن مسلمان کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اس آدمی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایکون المؤمن کذابا، کیا ایک مسلمان اور مومن آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان اور مومن وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی زندگی میں جھوٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔
اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتلا دوں، رسول کریم کے زمانے میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اس دور کے جو کافر تھے، رسول کریم کے زمانے کے جو کافر اور غیر مسلم تھے، وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس دور کے جو مشرکین مکہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن چکے تھے، باقی خرابیاں ان کی اپنی جگہ پہ، مگر وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو قریش کے سردار تھے، جن لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی ہوا کرتی تھی، ان میں شامل تھے۔ بعد میں جا کر فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد جتنے بھی بادشاہ تھے، جو حکمران تھے، آپ نے انہیں کچھ خط لکھے، اور ان میں آپ نے کیا انہیں فرمایا؟ ان خطوط میں یہ دعوت دی تھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط ہرقل کے پاس پہنچا، بہت بڑا بادشاہ ہرقل، اس کے پاس جب رسول اللہ کا خط پہنچا، اس نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہی لکھا تھا، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ پرامن ہو جاؤ گے، اسلام قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤ گے۔ ہرقل نے اپنی سلطنت میں یہ اعلان کر دیا کہ مجھے مکہ مکرمہ سے ایک خط ملا ہے، وہاں پر محمد نامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد نامی ایک آدمی، وہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں۔ کیا میری سلطنت میں، میری ریاست میں مکہ کا کوئی باشندہ اگر ہے تو اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اتفاق سے اس وقت ہرقل کی سلطنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مخالف ابو سفیان وہاں پر تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ ابو سفیان کو ہرقل کی دربار میں لایا گیا۔ ہرقل نے اس سے مختلف چیزیں پوچھیں کہ تم مکہ سے ہو؟ ابو سفیان نے جواب دیا، جی ہاں میں مکہ سے ہوں۔ دوسرا سوال کیا، مکہ میں ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، کیا یہ بات درست ہے؟ جی درست ہے۔ ابو سفیان سے اس نے پوچھا کہ رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے کس طرح کے لوگ ہیں؟ کہنے لگا غریب اور جو زیادہ مالدار لوگ نہیں ہیں وہ آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ وہ تمہیں سکھاتے کیا ہیں؟ وہ تمہیں سبق کیا دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے سوچا، میرے ذہن میں آیا کہ میں یہاں پر جھوٹ بول دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی تعلیمات ہیں
ان کے علاوہ کچھ اور بتا دوں، لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں مکہ کا سردار ہوں، اگرچہ غیر مسلم تھے، کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں مکہ کا سردار ہوں اور میری شایان شان نہیں کہ میں جھوٹ بولوں، تو اسی لیے ابو سفیان کہتے ہیں میں نے وہاں پر ہرقل کی دربار میں اپنے بہت بڑے مخالف ان کے متعلق میں نے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ اس وقت غیر مسلم تھے۔ اس طرح کی بہت مثالیں ملتی ہیں کہ اس دور کے جو غیر مسلم تھے وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور آج کے مسلمان جگہ جگہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ علیکم بالصدق، سچ بولا کرو، سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو، تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ سچ بولوں گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ سچائی تمہیں نیکی تک لائے گی اور نیکی تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سچائی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے اور جھوٹ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ بھائیو، جھوٹ بولنا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر پیغمبر بھی کہتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے اور بغیر ضرورت کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولتے ہیں، انہیں کوئی ایسی مشکل آن پڑی ہے، جھوٹ بولنے کی ضرورت بن گئی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ لیکن جب انسان جھوٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو پھر وہ بغیر ضرورت کے بھی جھوٹ بولتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنا، جگہ جگہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور جھوٹ کی سزا کیا ہے دنیا میں؟ تو میں نے جس طرح حدیث آپ کو بتائی ہے کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جب آپ کو معراج کے لیے لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے منہ اور ان کی جو باچھیں ہیں انہیں چیرا جا رہا ہے، انہیں کاٹا جا رہا ہے، ایک دفعہ انہیں کاٹ کر اور چیر کر پھر صحیح کر دیا جاتا ہے، پھر کاٹا جاتا ہے، پھر صحیح کر دی جاتی ہیں، پھر کاٹ دی جاتی ہیں۔ اس اذیت اور اس تکلیف سے انہیں بار بار کیوں گزارا جا رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان لوگوں کو اس اذیت سے اس لیے دوچار کیا جا رہا ہے کہ ان کی باچھوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں جھوٹ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا چکے تھے،
जगह जगह पे झूठ बोलते थे। जहां पर जरूरत होती वहां पर भी झूठ बोलते, जहां पर जरूरत नहीं होती वहां पर भी झूठ बोलते। तो भाइयों, हमने रमजानुल मुबारक हमें जो दर्स देकर गया है उसमें यह भी है कि झूठ को अपनी जिंदगी से खत्म कर दें। झूठ की बहुत सी सूरतें हैं। हम लोग, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है कि अपनी तिजारत करने के लिए, दुकानदार सौदा सलफ बेचने के लिए झूठ बोलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा आदमी जो अपनी दुकान का सौदा बेचने के लिए झूठ बोलता है, बल्कि क्या करते हैं, सिर्फ झूठ नहीं बोलते, कसम भी उठा देते हैं कि अल्लाह की कसम है ये हमें इतने का पड़ता है, और अगर हम इतने का ना बेचें तो हमारा नुकसान हो रहा है। अगर इस तरह की कोई आदमी कसम उठा ले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक क्या फरमाया कि ऐसा शख्स जो अपना सौदा सलफ बेचने के लिए झूठ बोलता है, उसका सौदा तो बिक जाएगा, लेकिन उसकी तिजारत में से बरकत को अल्लाह ताला ख़त्म कर देते हैं। और जिस इंसान की तिजारत में से बरकत का खात्मा हो जाए, उसकी कहीं भी पूरी नहीं पड़ सकती। वो इंसान जिसकी तिजारत में से बरकत का खात्मा हो जाए, वो जितनी मर्जी कमा ले, उसकी आमदन और इनकम करोड़ों में हो, अरबों में हो, अगर उसकी तिजारत में बरकत नहीं तो उसकी जिंदगी में सुकून नहीं। बेशुमार लोग हमें ऐसे नजर आते हैं जो अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए उनकी इनकम होती है, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून नहीं। वो बेसुकूनी की जिंदगी बसर करते हैं, कोई इत्मीनान नहीं। उस बेइत्मीनानी की जो वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह भी है कि जब ऐसे लोग तिजारत करते हैं तो अपनी तिजारत में झूठ बोलते हैं, अपना सौदा बेचने के लिए झूठ बोलते हैं, और उस झूठ बोलने का नुकसान यह होता है कि अल्लाह ताला उनके तमाम मुआमलात में से, उनके बिजनेस में से, उनके घर में से बरकत का खात्मा हो जाता है। जहां पर झूठ होता है वहां पर बरकत नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कारोबार में बरकत रहे, झूठ को खत्म कर दें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में बरकत रहे, झूठ को खत्म कर दें। अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी इत्मीनान वाली हो, सुकून वाली हो, अपनी जिंदगी से झूठ को खत्म कर दें। जब तक हम झूठ बोलते रहेंगे, हमारी जिंदगी के अंदर बेसुकूनी रहेगी, अदम इत्मीनान रहेगा। अल्लाह ताला ये जो रमजान हमें दर्स देकर गया है, रोजा हमें सिखा कर गया है कि सिर्फ खाने और पीने को छोड़ देने का नाम रोजा नहीं, बल्कि दगाबाजी, फ्रॉड, धोखाबाजी, झूठ और गलत बयानी, इन तमाम चीजों को छोड़ देना भी रोजा है। तो रोजे के दुरूस में, रोजे के सबक में ये बहुत बड़ा हिस्सा है कि अपनी जिंदगी से झूठ को खत्म कर दें। आज हमारे मुआशरे में झूठ की ये पहली सूरत मैंने आपको बताई कि तिजारत करते हुए झूठ बोलना। झूठ की एक और सूरत वो ये भी है कि हमें बेशुमार लोग ऐसे नजर आते हैं जो ऐसे ऐसे दावे करते हैं, ऐसी ऐसी चीजों का इजहार करते हैं कि जो उनके पास हैं ही नहीं। अपने दोस्तों की महफिल में ये दावे करेंगे, ये कहेंगे कि मेरे पास तो फलां चीज भी है, फलां चीज भी है, मैंने अभी 2 दिन पहले फलां चीज खरीदी है, इतनी महंगी चीज खरीदी है।
दरअसल वो अपनी हैसियत को लोगों के सामने बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वक़्त को लोगों की नजरों में बढ़ाना चाहते हैं। वो ये शो करना चाहते हैं कि हम कितने अमीर हैं, हम कितने मालदार हैं। अगर हम गौर करें तो क्या हमारे मुआशरे में ऐसे लोग नहीं हैं जो इस तरह के झूठ बोलते हैं कि हकीकत तो ये होती है कि उनके घरों में खाने के लाले पड़े होते हैं, खाने को कुछ नहीं होता, मगर बाहर वो लोगों के सामने ऊंचे ऊंचे ऐसे दावे करते हैं कि हम इतने अमीर और हम ऐसे और वैसे हैं। भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जो इस तरह के दावे करता है उसके मुताल्लिक क्या फरमाया? आपने फरमाया कि ऐसा शख्स सर की चोटी के से लेकर पांव के नाखून तक झूठा है। ऐसा शख्स झूठ के अंदर डूबा हुआ शख्स है, जिसे हम कहते हैं कि झूठ में ये आदमी गर्क हो चुका है। कि ऐसे दावे करना जो तुम्हारे पास है ही नहीं, उनकी क्या जरूरत है कि आप लोगों के सामने अपनी झूठी अमीरी और इमारत उसको शो करते रहें। तो भाइयों, हमारे मुआशरे में यह भी झूठ की एक किस्म है जो पाई जाती है, और आजकल तो वैसे भी महंगाई ने एक अच्छे खासे खाते पीते इंसान को मुश्किल में दो चार कर दिया है, तो वहां पर ऐसे दावे करना कहां बनता है। तो भाइयों, इसीलिए इस किस्म के जितने भी दावे होते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से खत्म कर देना चाहिए और अपनी हैसियत सिर्फ उसी जगह पे शो करनी चाहिए जहां पे जरूरत है। बिला वजह अपनी ऐसी हैसियत, अपने पैसे और रुपए का रोब झाड़ना, बिला वजह उसकी क्या जरूरत है। जब उसकी जरूरत ही नहीं तो उसे लोगों के सामने क्यों शो कर रहे हैं, और फिर शो भी गलत तरीके से उसके अंदर झूठ को शामिल करके करते हैं। और झूठ की एक और सूरत वो ये भी है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो जो कुछ भी सुनते हैं वो आगे लोगों को बता देते हैं। एक कान से सुना फौरन जुबान से निकाल दिया। एक मिनट के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी वो जो कुछ सुना है उसकी तस्दीक और तहकीक करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करते कि मेरे कानों में ये पढ़ने वाली जो आवाज़ है, ये अभी मुझे ये कोई बंदा जो कुछ बता कर गया है, ये सही भी है या गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात जो उसने सुनी है वो आगे लोगों तक पहुंचा दे। कुरान पाक की सूरत अल हुजरात, मैं आप तमाम दोस्तों को ये कहूँगा कि सूरत अल हुजरात को आप तर्जमे के साथ पढ़ें। तर्जमे वाला कुरान पाक हर घर में मौजूद है, आसानी से मिल जाता है। अगर हम अपने मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेकर आना चाहते हैं तो हमें ये सूरत अल हुजरात, कुरान मजीद की सूरत अल हुजरात, उसका मुतालिया जरूर करना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरत अल हुजरात में क्या फरमाया, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि अगर कोई फासिक आदमी, कोई गुनाहगार आदमी
तुम्हें कोई बात आकर बताए तो तुमने क्या करना है, उसकी तहकीक करनी है कि मुझे जो बात बताई गई है ये सच भी है या गलत तो नहीं, ये मुझे झूठ तो बोल कर नहीं गया। हमारे मुआशरे में क्या होता है, हम जो कुछ भी सुनते हैं हम उसे फौरन आगे मुंतकिल कर देते हैं, और खास तौर पे जो सुना किसी के बारे में अगर हमें कोई बात बताकर गया है कि यार फुला बंदा तो इस तरह का है, वो तो ऐसे वैसे काम करता है, उसने तुम्हारे बारे में तो ये बात कर दी है, तहकीक किए बगैर हम उसकी बात को फौरन मान लेते हैं, फौरन तस्लीम कर लेते हैं, उसकी बात को फौरन सच मान लेते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात वो हमें बताती है कि इस तरह की बात फैलाने वाला आदमी ये मुआशरे को बिगाड़ की तरफ ला रहा है, मुआशरे में शर और फसाद को फैला रहा है, कि लोगों के अंदर दुश्मनियां पैदा कर रहा है, एक दूसरे के मुताल्लिक बदगुमानियां पैदा कर रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपके सामने गीबत का जिक्र किया गया। आपने फरमाया अतदरून मल गीबा, कि गीबत क्या होती है। यह लफ्ज हमने बड़ा सुना है गीबत। आपने फरमाया गीबत यह है जिक्र का अखा का बिमा यकरा, आप अपने मुसलमान भाई के बारे में कोई ऐसी बात करें जो उसे अच्छी ना लगती हो। सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम अपने मुसलमान भाई के बारे में कोई ऐसी बात करें जो है तो बुरी बात, लेकिन वो बुरी आदत उसके अंदर मौजूद है, तो क्या फिर भी हम वो बात उसके बारे में ना करें। आपने फरमाया फिर भी उसके मुताल्लिक वो बात नहीं करनी चाहिए, यही गीबत है। और अगर तुमने उसके मुताल्लिक कोई ऐसी बात कर दी जो आदत उसके अंदर है ही नहीं, ये तो उसके ऊपर तोहमत और इल्जाम हो जाएगा, और शरीयत उसकी सख्त मुजम्मत करती है। और गीबत यही है कि आप अपने मुसलमान भाई के बारे में कोई ऐसी बात ही ना करें जो उसे नागवार गुजरती हो। और हम क्या करते हैं, किसी के बारे में जो कुछ भी सुना वो फौरन आगे मुंतकिल कर दिया, आगे बता दिया, लोगों में फैलाने की कोशिश करते हैं। और फिर सोने पे सुहागा ये है कि सोशल मीडिया ने आजकल, सोशल मीडिया ने, फेसबुक वगैरह ने, इन चीज़ों ने इस काम को और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है कि कोई छोटी सी सच्ची या झूठी खबर सुनी, उसे फौरन फेसबुक पे अपलोड कर दिया बगैर किसी तहकीक के। बस जो ही हमारे कानों में पड़ी फौरन उसे अपलोड कर दिया। इस चीज के अंदर हम इतने आगे चले गए हुए हैं कि कुछ लोगों को अपनी अपनी जो सियासी पार्टियां हैं, हर इंसान की अपनी वाबस्तगी है। कुछ लोग किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई किसी को, लेकिन इनके मुताल्लिक अगर कोई झूठी बात ही फेसबुक पे डाल दे, हम बगैर तहकीक किए आंखें बंद करके उसे आगे लोगों के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सूरत अल हुजुरात है वो इन तमाम चीजों से हमें रोकती है। और इसी तरह कुछ लोग एक और तरह का झूठ बोलते हैं कि कोई भी अच्छी बात उन्हें लगे, अकवाल ज़िरी वगैरह, अच्छे अच्छे अकवाल आजकल आम मिल जाते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी अच्छी बात ली, अपनी तरफ से उसके नीचे लिख दिया कि हदीस नबवी, ये रसूलुल्लाह की हदीस है, तो ये भी झूठ है। और कुछ लोग कोई अच्छी बात उन्हें कहीं से मिली,
وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ حضرت علی نے فرمائی ہے۔ ہر چیز کا کوئی ریفرنس ہوتا ہے، کوئی حوالہ ہوتا ہے، کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ کی حدیث ہے تو اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے تو اس کا کوئی ریفرنس ہونا چاہیے۔ یہ جو سنی سنائی باتیں وہ کسی بھی لحاظ سے ہوں، سنی سنائی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں بغیر تحقیق کے آگے منتقل کرنا، آگے پھیلانا، انہیں نشر کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اور اسی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ اور جھوٹ کی ایک اور صورت ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کچھ لوگ محفل لگی ہوئی ہے، یار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ اگر تم نے، آج یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم چھوٹے بچے کو خوش کرنے کے لیے، اسے اپنے پاس بلانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول کو جھوٹ سے اس قدر نفرت تھی کہ آپ نے فرمایا چھوٹے بچے کو بھی راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جھوٹ مت بولو، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ مت بولو، اور اسی طرح لوگوں کی سنی سنی باتوں کو بھی آگے منتقل نہ کرو، تجارت اور لین دین کرتے ہوئے بھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ یہ جھوٹ ہے جو انسان کو بگاڑ کی طرف، فسق و فجور کی طرف، اور آخر میں پھر آگ اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں سچائی وہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ بولنے والے انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے، اور اس برکت سے اس کی زندگی کے اندر اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، آج ہم یہ عہد کر لیں، رمضان المبارک نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم یہ کوشش ضرور کریں گے کہ ہماری زندگی میں جھوٹ کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اگرچہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ کاروبار کیسے چلے گا، معاشرت کیسے چلے گی، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری جو کاروبار، بزنس، معاشرت، ہمارا سماج، ہماری روایات، ہماری ثقافت، ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہ بولیں ہم ان چیزوں کے اندر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم کوشش کریں، جب ہم سچائی کی طرف کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد بھی کرے گا۔ اور یہ جو رمضان المبارک ہم نے گزارا ہے، اس رمضان میں اس نے ہمیں درس دیا ہے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم کر دو۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی جب ہم جھوٹ کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی سے جھوٹ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالی خود